عن عبد الله ابن سلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر النساء تسرک اذا ابصرت وتطيعك اذا امرت وتحفظ غیبتك فی نفسها ومالک۔ امام الطبرانی نے اس کو الکبیر میں، المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 3299 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ عبداللہ ابن سلام صحابی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت، خواتین میں سب سے اچھی عورت، خیر النساء، ساری عورتوں میں خیر والی عورت وہ ہے کہ جو کیا کرے، آئیے دیکھتے ایک ایک کر کے۔ تسرک اذا ابصرت، تسرک اذا ابصرت، تو جب اس کی طرف دیکھے تو تجھے خوش کرے، تو جب اس کی طرف دیکھے تو تجھے خوش کرے۔ کیسے خوش کرے؟ ایک عورت شوہر اس کو دیکھے، اب شوہر کہے کیا دیکھ رہے، اپنا کام کرو۔ اب بتائیے، بیچارہ پیار سے دیکھ رہا میری بیوی اتنی اچھی ہے، اب اس کے دل میں کبھی ہمدردی آئی کہ اگر میں مروں گا تو اس کو اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ کے جانا ہے، اس کو اور دیکھ رہا ہے اس کو۔ اب بیوی اس کے ساتھ میں ایسا سلوک اگر کرتی ہے جو اس کی ناقدری کا ہو تو یہ نفرت تک جائے گا۔ لیکن بیوی، بہترین بیوی کون ہے؟ کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ میں محبت کا سلوک کرنے والی ہو، کہ ایسی ہو کہ اپنے سلوک اور اپنے کردار سے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ایسی دیندار ہو، ایسی اچھی بیوی ہو کہ شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو۔ وہ تھک ہار کے باہر سے آیا اور گھر پہ آنے کے بعد دیکھا ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں دودھ کی تھیلی ہے، دوسرے ہاتھ میں بیگ ہے، سوٹ کیس ہے آفس کا، اور بیگم بیٹھی ہے صوفہ پہ اور سامنے ٹی وی رکھا ہوا ہے اور غور سے دیکھ رہی، اتنی غور سے دیکھ رہی ہے کہ آئندہ زندگی میں شاید کبھی دیکھنے کو نصیب ہو کہ نہیں ہو۔ اور شوہر آیا، پلٹ کے اس کو دیکھا، کھٹکھٹایا، گڈو نے جا کے دروازہ کھولا، اس کو بھی ٹائم نہیں اتنا، بیوی کو تھوڑا بھی مس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی نہیں ہے اٹھی، چلتے چلتے نگاہیں ٹی وی پہ ہیں اور چلتے چلتے دروازے تک گئی، دروازہ کھولا، شوہر اندر آیا اور شوہر کی طرف نگاہ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ محبت کے دو الفاظ نہیں، ہاتھ میں سے تھیلی لے کے اٹھا کے رکھنا نہیں، چھاتا لے کے رکھنا نہیں، دو الفاظ میٹھے میٹھے بول نہیں بول سکتی ہے، ایک محبت کی نگاہ سے شوہر کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ٹی وی سے اتنی محبت ہے کہ گویا کہ اس نے اس پر جادو کر دیا، اس کی نگاہیں اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور بعض عورتیں اپنے کام میں ہوتی ہیں، ہانڈی چولہا چکی میں ایسی مگن ہوتی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی شوہر کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، عورت کی یہ ناکامی کے اسباب ہیں، نکاح کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں۔ ایک منٹ کے لیے شوہر آیا آفس سے، تھوڑا سا اس کے لیے نگاہ اپنی اس کی طرف کی، اور کیسے، خیریت سے ہیں، اچھے ہیں، ٹھیک ہیں، کیا ہوا، تھکے ہوئے ہیں بہت، بیٹھیے، پانی دیتی ہوں، چائے دیتی ہوں، کچھ دوں، ایک منٹ میں کام تمام۔ شوہر بھی سوچا کتنی اچھی بیوی ہے، دیکھ کے خوش ہو گیا، اس کو مسکرا کے دیکھا، اس کو سارے دن کی تھکن ختم ہو گئی، اس کی سارے دن کی تھکن ختم۔ ہاں اگر وہ شوہر اس کے لیے زیورات کا ڈبہ لے کر آیا، اچھا، پھر تو دن بھر مسکراہٹ باقی رہے گی، دن بھر باقی رہے گی، کئی دنوں تک چلتی رہے گی۔ کچھ لے کے مسکرانا، کچھ لے کے خوش اخلاق بننا، یہ بنیے کا اخلاق ہے، یہ بزنس مین کا اخلاق ہے۔ بیوی اگر واقعی شوہر کو باندھ کے رکھنا چاہتی ہے، یاد رکھیے، اس کو مسکرانا آنا چاہیے، اس کو نرمی سے شوہر سے بات کرنے آنا چاہیے، اس کو یاد رکھیے۔ آج کل نکاح بہت آسانی سے ٹوٹنے لگا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کو شوہر کے لیے وقت نہیں ہے، شوہر کو بیوی کے لیے وقت نہیں ہے۔
اور ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا، اور اس کی زبان پر طلاق ہے اور اس کی زبان پر خلا ہے، اور دونوں کے لیے الگ ہونے کا اور گمراہی کا راستہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تھوڑا سا عورت کا شوہر کے لیے اس کو خوش کرنے والا ہونا، اس کا مزاج وہ جانتی ہے، اس کا مزاج جانتی ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرے۔ اب مثال کے طور پر شوہر آیا، اب اس کو بس نہیں ملی اور بہت مشکل سے وہ گھر پہ پہنچا ہے کسی طرح سے، بجائے اس کے کہ بیچاری اس کے ساتھ ہمدردی کرتی، اتنی دیر تک کہاں تھے؟ اب بیچارہ وہ کیا بتائے کہاں تھے، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتی، اس کی شکایت اتنی دیر تک کہاں تھے، اتنی دیر کیوں ہو گئی، وہ لے کر آئے کہ نہیں سبزی، صبح میں نے کہا تھا وہ فلانی سبزی لانا، پھر بھول کے آ گئے، ابھی وہ اس کا پلین گھر میں لینڈ بھی نہیں ہوا ہے، ٹھیک سے وہ ایئرپورٹ پہ اترا بھی نہیں گھر میں، اس کے پلین اترنے سے پہلے اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ذرا دیکھا نہیں کہ وہ بس میں چڑھتے چڑھتے گرا تھا، اتنی زور سے اس کے گھٹنے میں چوٹ آئی ہے، لنگڑاتے ہوئے آیا ہے، بجائے اس کے کہ اس سے پوچھے کہ کیا ہوا، کام چھوڑ کے اس کے پاس جا کے پوچھے اس سے ٹھیک سے کیوں نہیں چل رہے ہیں، کیا ہوا، توڑ لی نا ٹانگ اپنی۔ تو ایک عورت کا شوہر کے ساتھ میں صحیح بات کرنا، اس میں کتنا خرچ آتا ہے، اس کو محبت کا سلوک اس کے ساتھ کرنا، اس میں کیا نقصان ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی ہو۔ اس میں حدیث میں کیا بتایا گیا، ایک چھوٹے لفظ میں اس کو بتا دیا گیا ہے کہ ایسی ہو تسرک اذا ابصرت، تسرک اذا ابصرت، ایسی بیوی ہو کہ وہ جب تو اس کو دیکھے تو تجھ کو خوش کر دے، اپنے کردار سے، اپنے پردے سے، اپنی دینداری سے، دین کی پابندی سے، اپنی نرم زبان، اپنی نگاہوں کی حفاظت اور اپنی محبت اور الفت کا سلوک، اپنی نرمی، اس کی وجہ سے وہ ایسی ہو کہ شوہر اس کو دیکھے تو دل میں شکر اللہ کا پیدا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے ایسی بیوی دیا تو نے مجھ کو، خوش ہو جائے اس کو دیکھ کے، بے اختیار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس کے دل میں خوشی ہو جائے، اس کی تھکن کم ہو جائے، اس کا سر درد کم ہو جائے، اس کے سر درد کی دوا اس کی بیوی ہو، اس کے لیے ایک نگاہ اس کے لیے سکون کا باعث ہو جائے۔ خیر النساء تسرک اذا ابصرت، بہترین عورت وہ ہے کہ تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کر دے، یہ نہیں کہ چہرے پر لپسٹک لگا رہی اور پورا چونا پوت کے بیٹھی اس کے لیے، یہ چیز نہیں ہے اصل چیز اس کا اخلاق اور اس کی دینداری۔ ہاں یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ پورا سر جو ہے یعنی جنگل بنا ہوا ہے اور شوہر آ کے دیکھے تو گھبرا جائے کہ کیا ہے یہ، اس کی نگاہ پھر باہر ہی بیٹھے چوک میں، تو اچھا ہے کہ بیوی گھر میں ایسی کپڑوں میں رہتی ہے اور ایسے بالکل سر اور اس کا چہرہ کہاں جا رہا ہے، اگر ایسی بن کے رہتی ہے تو یاد رکھیے کہ شوہر کی نگاہ کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، اس کو یاد رکھیے۔ بہت ساری خواتین بلا شبہ اللہ ان کو مزید اور توفیق دے، بہت کام کرتی ہیں گھر کا، کیونکہ گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے، بہت بیچاری محنت کرتی ہیں، برتن دھونا، کپڑے دھونا، چولہا چکی اور ہر قسم کی خدمت کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ شوہر کو، اگر شوہر کی آپ چاہتی ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت ہو تو آپ ایسا رہیں کہ شوہر آپ کے سوا دوسرے کو نہ دیکھے، یہ بھی یاد رکھیں کہ شوہر آ کے اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ فلاں رشتہ آیا تھا میں نے معلوم نہیں کیوں ٹھکرا دیا، اب اس کو دیکھو تو ایسی رہتی ہے بیچاری باہر جو ہے راستہ صاف کرنے والی، اور یہ اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں رہنا ہے۔ اور اگر شوہر بولے ذرا اچھے کپڑے پہنا کرو تو بولے پھر کام کون کرے گا، دوسری لے آؤ اس کے لیے، گھر کا کام کرنے کے لیے کوئی اور عورت لے آؤ تو پھر میں بھی اچھا رہتی ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر جب آفس سے، جاب سے اور اپنے کام کاج سے آئے، بہت زیادہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بننے کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم اپنے آپ کو سنوار کے کنگھی چوٹی کر کے ٹھیک ٹھاک رہے، یہ شر سے بچانے کی چیز۔ دیکھیے کچھ سادہ باتیں ہوتی ہیں جن سے گھر شر سے اور بے حیائی سے بچتا ہے، ورنہ شوہر دیکھے گا باہر چلا جائے گا،
بہت سارے شوہروں کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو گھر میں جب تسکین نہیں ملے گی نگاہوں کے لیے تو وہ باہر جائیں گے اور نہ جانے پھر آگے جا کر کن گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو عورت اپنے شوہر کے لیے بن سنور کے ٹھیک ٹھاک جو اس کی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، سادہ زندگی گزارے، سادہ کپڑوں میں، لیکن صاف ستھری رہے اور ایسی رہے کہ شوہر کو اس کو دیکھ کر اس کی طرف رغبت رہے، نفرت نہ ہو، شوہر اس سے رغبت کرے، اس سے نفرت نہ کرے۔ تسرک اذا ابصرت، پہلی صفت یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی اور اپنے کردار دونوں کے اعتبار سے شوہر کی نگاہوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ وَتُطِيعُكَ اذا امرت، نمبر 2، جب تو اس کو حکم دے تو تیری بات مانے۔ ذرا ادھر آؤ، میں کام کر رہی ہوں، اگر کچھ ہے تو ادھر آؤ ورنہ بیٹھے رہو ادھر ہی۔ تُطِيعُكَ اذا امرت، ذرا چائے بنا دو، میں کام کر رہی ہوں، اپنے ہاتھ سے بنا کے پی لو، نہیں ہے تو مت پیو، ایک دن چائے نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے۔ آپ بتائیے ایسی بیوی اگر ہو تو شوہر بھاگ جائے گا گھر چھوڑ کے، لیکن واقعی اگر بیوی اس کی بات ماننے والی ہو، بہت سارے شوہر بیچارے آتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے چپ چاپ لیتے ہیں اور برتن کی آواز بھی نہیں کرتے ہیں کہ بیگم، اگر برتن کی آواز اتنی دیر سے آتے ہیں اور سونے بھی نہیں دیتے ہیں، بہت سارے بیچارے ڈرتے ڈرتے آتے ہیں، دروازہ چپکے سے آ کے بند کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہیں گپ شپ، رات میں آتے ہیں چپکے آہستہ سے کنڈی کھول کے آہستہ سے دروازہ بند کرتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا کھانا اپنے ہاتھ سے لیتے ہیں، چپ چاپ کھا کے آ کے سیدھا چادر پہ چلے جاتے ہیں۔ بیوی ایسی ہو کہ شوہر اگر آواز دے اس کی بات مانے، اس کی بات مانے، اس کی خدمت کرنے والی ہو۔ یہ بھی نہیں، شوہر کو بھی ایسا نہیں چاہیے کہ وہ بیوی کو بالکل اپنی غلام بنا کے رکھے، پھر وہ بیمار ہے تب بھی خدمت کرنا ہے، تھکی ہوئی تب بھی خدمت کرنا ہے، سو گئی ہے کتنی بھی اس کو پریشانی ہو بس اٹھا کے کسی طرح سے اپنی خدمت لے لے اس سے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کا خیال رکھے، پھر ایسا حکم اس کو نہ دے کہ اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ روزانہ نواب صاحب آ رہے ہیں اور کپڑا میلا بھی نہیں ہوا ہے پھر اس کو دھونا ہے، اور گھر میں واشنگ مشین بھی نہیں ہے، بیچاری دھوبن بنی ہوئی ہے، کبھی دھوبن بن جاتی ہے، کبھی کچرا صاف کرنے والی بن جاتی ہے، کبھی باورچی بن جاتی ہے، کبھی دائی بن جاتی ہے، سارے جواب اس کو کرنا ہے، تنخواہ کچھ نہیں ہے، تنخواہ میں مار پیٹ ہے اگر کام ٹھیک سے نہ ہو۔ شوہر بھی بہت شریر ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو اپنی غلام سمجھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات بیویوں میں بھی شرارت آ جاتی ہے، وہ شوہر کی نہیں مانتی ہے۔ دیکھیے اچھا گھر کیا ہے؟ اچھا گھر وہ ہے جس میں شوہر اپنی بیوی کی طاقت دیکھ کر اس کو حکم دے، اور بیوی شوہر کی مرضی کے مطابق اپنی طاقت سے تھوڑا زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ جب دونوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تب جا کر پورے گھر کا خیال صحیح رکھا جائے گا۔ ہر ایک اپنی اپنی چاہت پوری کروانا چاہے دوسرے سے، تناؤ بڑھے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تطیعک اذا امرت، جب تو اس کو حکم دے تیرا حکم پورا کرے، میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جانا۔ اگر شوہر نے کہا ہے، بیوی کو چاہیے کہ اس کی بات مانے، میری بات مانے۔ بعض اوقات شوہر ایسے حکم دیتے ہیں جو شرعاً صحیح نہیں ہوتے ہیں، پردہ نہیں کرنا، اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ پردہ نہیں کرنا، اللہ نے حکم دیا، اللہ تم سے بڑا ہے، تم اللہ کے بندے ہو، تمہارا حکم جب اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن اتنا ایسا اسٹریٹ بولنے کی بجائے تھوڑا پیار سے بھی بول سکتے ہیں، آپ میری خاطر اتنا برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑا پیار محبت سے عورت شوہر کو دین کی باتیں منوا سکتی ہے۔ دیکھیے عورت اگر چاہے تو شوہر سے اپنی بات منوا سکتی ہے، اس کو لیکن بولنے کا طریقہ آنا چاہیے، اس کو صحیح ڈھنگ سے اپنی بات بتانا آنا چاہیے، اس کو کنونس کرنا چاہیے، تو پیار محبت سے وہ دین کے معاملات میں شوہر کی رائے بدل سکتی ہے۔ جیسے شوہر کہے فلاں جگہ درس میں نہیں جانا،
اب اگر وہ شوہر کی بات نہیں مانتی تو ہو سکتا ہے غصے میں آ کے کہے طلاق طلاق طلاق. آج طلاق بہت آسان ہو گیا ہے. لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ کہے دیکھیے کہ مجھ کو وہاں جا رہی ہوں تو مجھ کو آپ کے حقوق معلوم پڑ رہے ہیں، آپ کی خدمت کرنا ہے، آپ کی کیا کیا بات ماننا ہے، مجھ کو وہاں جا کے معلوم پڑ رہا ہے. اگر نہیں جاؤں گی نہیں معلوم پڑے گا. اور مجھ کو جا کے بہت سکون لگتا ہے، کام کاج سے بہت تھک جاتی ہوں، وہاں جاتی ہوں، دین کی بات سنتی ہوں، اچھا لگتا ہے. تو تھوڑا میری خاطر آپ ایک بات نہیں مان سکتے؟ ٹھیک ہے، دوسری بات آپ کی وہ بات میں نہیں مانتی تھی، آج کے بعد میں آپ کی بات مانوں گی، آپ کی خدمت کروں گی. فلاں غلطی مجھ سے ہوتی تھی، آج کے بعد نہیں ہوگی، لیکن ایک بات میری یہ ہے کہ آپ مجھ کو درس میں جائیں. عورت اس طرح سے کرے. لیکن جو بات واقعی شوہر کی صحیح ہے اس کو تو ماننا ہی ماننا ہے. اگر شوہر حکم دے تو اس کو اس کی بات ماننا چاہیے. وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اور تیری غیر موجودگی میں اپنی جان، اپنی عزت و آبرو اور تیرے مال کی حفاظت کرے. شوہر گھر پہ نہیں ہے، پرایا مرد گھر میں آتا ہے، کوئی بھی آ گیا اور وہ محرم نہیں ہے، اس کو گھر میں وہ نہیں لے سکتی ہے. شوہر گھر میں نہیں ہے، پرایا مرد ہے اور اکیلی گھر میں ہے، اس کو وہ گھر میں آنے نہیں دے سکتی ہے. کیونکہ ایک گھر میں جہاں اکیلی عورت اور اکیلا مرد ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اگر وہ محرم نہیں ہے ایک دوسرے کی تو گنجائش نہیں ہے. صاحب کہہ سکتی ہے کہ دیکھیے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ بعد میں آئیں، آپ بعد میں آئیں، فلاں ابھی نہیں ہے گھر میں، آپ بعد میں آئیے. یہ نہیں کہ دروازے پر کھڑے ہو کے اس سے خوب لمبی چوڑی بات کر رہی ہے. اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. بعض خواتین شوہر کے مال لٹاتی ہیں اور شوہر کو معلوم نہیں ہوتا ہے، فضولیات میں خرچ کرتی ہیں. اونچی سینڈل لے لی، بے وجہ زیورات لے لیے اور خام خواہ کی جو ہے زینت کی چیزیں خرید لی. تو فضول خرچی نہ کرے. ہاں واجبی ضروریات ہیں، شوہر کی اجازت سے اس میں سے خرچ کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن شوہر کا مال یوں ہی اڑا دینا، آپ سوچئے اس کو حرام کی طرف لے جائے گا. اگر اس کی تنخواہ وقت سے پہلے ختم ہو جائے گی آپ کی فضول خرچی کی وجہ سے، تو وہ کل کو دیکھے گا کہ میرا مال میرے لیے کافی نہیں ہو رہا ہے، میری کمائی میرے لیے کافی نہیں ہے. اب وہ حلال کی بجائے اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا، چوری کرے گا، خیانت کرے گا، رشوت لے گا اور بہت ساری خرافات کر سکتا ہے. لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کو برباد نہ کرے. تو یہاں پر یہ 3 باتیں ہم کو معلوم ہوئی. نمبر 1، تَسُرُّكَ اِذَا أَبْصَرْتَ، تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کرے. وَتُطِيعُكَ اِذَا أَمَرْتَ، جب تو اسے حکم دے وہ تیری بات مانے. وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اور تیری غیر موجودگی میں اپنی جان اور تیرے مال کی حفاظت کرے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، شوہر کو خوش رکھنا. عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے. نمبر 2، عورت کا دین اور دنیا کے اعتبار سے ایسے حال میں رہنا کہ شوہر خوش رہے. دونوں اعتبار سے ویسے اپنے آپ کو بنا کے رکھے کہ شوہر خوش رہے. یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی. تیسری بات کہ شوہر بیوی پر قوام ہے. شوہر بیوی کو حکم دے گا، یہ نہیں کہ بیوی شوہر کو حکم دینے لگے. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بیچارہ ڈرپوک شوہر ہوتا ہے، قوام عورت ہو جاتی ہے، جو حکم دے حضرت ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو گھر میں حکم چلانے والا کون ہے؟ گھر میں ہیڈ کون ہے؟ گھر میں ہیڈ عورت نہیں ہے، گھر میں ہیڈ مرد ہے. گھر کا ذمہ دار، سرپرست، نگراں شوہر ہے. ہاں بیوی شوہر کی غلط بات پر اس کو نصیحت کر سکتی ہے. شوہر کی باتوں میں، دنیا اور دین کے معاملات میں عورت مشورہ دے سکتی ہے، لیکن قوام اور فیصلہ کرنے والا گھر میں کون ہے؟ مرد ہے. تو شوہر عورت پر قوام ہے. اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، وہ سرپرست اور نگراں ہیں، ان کا حکم گھر میں چلے گا. نمبر 4، شوہر کی جائز چیزوں میں فرما برداری کرنا عورت کے لیے ضروری ہے، ناجائز میں نہیں.
نمبر 5، عورت کی پاک دامنی کی فضیلت، کہ ایک عورت شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ نمبر 6، شوہر کے مال کو ضائع کرنا عورت کے لیے جائز نہیں، شوہر کے مال کو ضائع کرنا عورت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور نمبر 7، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت سب سے بہترین عورت کیسے بن سکتی ہے۔ اگر واقعی وہ چاہتی کہ سب سے اچھی عورت بنے اور شوہر اس سے محبت کرے تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ وہ ایسی بن کر رہے کہ شوہر اس کو دیکھ کے خوش ہو، ظاہر و باطن کے اعتبار سے، اپنی صورت اور سیرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ نمبر 2، شوہر کی بات مانے۔ شوہر ایسی عورت کو کبھی پسند نہیں کرے گا جو اس کی بات ہی نہیں مانتی، چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ، اس کو دیکھ کے نفرت دل میں پیدا ہوگی، بات ہی مانتی نہیں ہے۔ آپ بتائیے آپ کے بچے، بہت پھول جیسے بچے، خوبصورت، آپ کی بات ہی نہیں مانتے، آپ کو اچھے لگیں گے؟ دیکھ کے غصہ آئے گا، جی کھولے گا۔ تو خوبصورتی کتنی کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ فرما برداری نہ ہو تو شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر خوبصورت نہیں ہے اور فرما بردار ہے، دل میں نفرت کی بجائے محبت پیدا ہوگی۔ تو عورت کے لیے نسخہ بتایا گیا ہے شوہر کو جیتنے کا۔ نمبر 1، وہ ایسی بن کے رہے شوہر خوش ہو۔ نمبر 2، وہ شوہر کی بات مانے۔ نمبر 3، وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کو بچا کے رہے، شوہر کو اس پہ شک کرنے کا موقع نہ آئے، شوہر کو اس پر شک کرنے کا موقع نہ آئے، وہ اپنے آپ کو اتنی سختی کے ساتھ ایک دم بچا کے رکھے کہ شوہر کہے میری بیوی پہ میں آنکھ بن کے بھروسہ کرتا ہوں، میں اس کو جنگل میں بھی چھوڑ دوں، مجھ کو بھروسہ ہے میری بیوی بہت اعلیٰ کیریکٹر کی ہے، کسی کو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دے گی۔ وہ ایسا بالکل شوہر کو اعتماد بیوی پر ہونا چاہیے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو گھر پہ چھوڑ کے جائے، اس کو گھر کی فکر نہ ہو کہ بیوی پردے سے رہے گی کہ نہیں رہے گی، پرایا مرد آئے گا تو کیا بات کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ ایک دم بیوی اتنی زیادہ سالڈ ہونا چاہیے کہ شوہر کو اس پر اعتماد ہو، اور شوہر کو بھروسہ ہو کہ میری بیوی مال برباد نہیں کرے گا، میں کما کے لا رہا ہوں اور یہ بالکل جہاز میں سراغ بنا رہی ہے۔ تو ایک شوہر کو جیتنے کا نسخہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ سب سے عقل مند عورت وہ ہے جو اس چھوٹے فارمولے کو یاد رکھے۔ نمبر 1، اچھی سے رہنا، صاف ستھرا، اچھے بن سنور کے رہنا، اخلاق سے رہنا۔ نمبر 2، شوہر کی بات ماننا، اور نمبر 3، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ اگر عورت یہ کر لے وہ سب سے اچھی عورت ہے۔